أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما على الجبت والطاغوت. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ دعا گو ہے رب کائنات ہمیں اس سفرہ الہی سے، ان نعمات الہی سے حقیقی معنوں میں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر مدت میں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: انما فرض الصيام على العبد ليكون خاشعا ذلیلا بین یدی اللہ۔ رب کائنات نے ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو فرض کیا تاکہ بندے پروردگار اپنے رب کائنات کے پاس، پروردگار کی بارگاہ میں خاشع ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ پہلی حکمت اس روزے کی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے سامنے نہ جھکے، شیطان کے وسوسوں کے سامنے نہ جھکے، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں جھکے۔ اور دوسری حکمت بتاتے فرماتے ہیں کہ حتی یصبر علی الجوع والعطش، خاشع اور پروردگار کی بارگاہ میں فروتنی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اتنا خشوع و خضوع ہو کہ وہ جو یعنی پیاس اور بھوک میں صبر کریں۔ انسان اگر ایک الہی نظریہ اور عقیدہ نہ رکھے تو اس روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاشع اور خاضع ہوتے ہوئے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی حد تک اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ تیسری حکمت اور تیسری علت یا تیسرا فلسفہ امام رضا علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں: ان یقوی علی التماسک امام الشہوات مع القدرۃ علیہا۔ انسان خواہشات پر قدرت رکھتے ہوئے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے اس پر کنٹرول کرے۔ روزہ انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ انسان خواہشات پہ کنٹرول کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، زبان پہ وہ الفاظ نہ لائے جن الفاظ کو رب کائنات نے ممنوع کرا دیا ہے، کسی کی غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، ان مقامات پہ نگاہ نہ کرے جن کی رب کائنات نے ممنوع کرا دیا ہے، اور اسی طرح تمام اعضاء و جوارح کو اپنی کنٹرول میں رکھے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: ان للجنۃ بابا، جنت میں ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، یدعا الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، لا يدخل منها الا الصائمون۔ اس باب سے فقط روزہ رکھنے والے داخل ہو جائیں گے۔ یہ ریان باب جو خاص کرا دیا گیا ہے صائمین کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، جو روزہ رکھتے ہیں وہ فقط اسی باب سے داخل ہوں گے۔ اور اس ریان کی علت شیخ صدوق ارشاد فرماتے ہیں معانی الاخبار میں، ریان کہا جاتا ہے کہ سیراب ہونا، مکمل سیراب ہونے کو کہا جاتا ہے۔ جب صائم جب روزہ رکھتا ہے، روزہ دار، تو اس کو جو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس دروازے سے، جو خاص طور پر روزہ داروں کے لیے داخل ہونے کے لیے جنت میں رب کائنات نے خاص کیا ہے، اس دروازے سے جب داخل ہوتا ہے تو شیخ صدوق کی تشریح کے مطابق یہ بنتا ہے کہ صائم جو پیاس برداشت کرتا ہے، روزے کی حالت میں پیاس برداشت کرتا ہے، اس کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور اس دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی پیاس بجھ جائے گی، اور اس کے بعد کبھی اس کو تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔